ایک بات ہمیں ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ مختصر سا اجلاس کا جو مقصد ہوتا ہے ان کی زندگی سے ہم پیغام لیں۔ جو صفات ہوتے ہیں، اللہ نے انسانوں کو صفات سے نوازا ہے۔ آدمی اپنی صفات پر محنت کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے، پھر ان صفات سے امت کو فائدہ ہونے لگتا ہے۔ تو یاسین سر اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس پر محنت کی، اور اپنے جاتے جاتے اپنے پورے صفات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے گئے ہیں۔ تو ہم بھی یہاں طے کر لیں، نیت کر لیں، اللہ نے جو ہم کو موقع دیا ہے ہم بھی اس وقت کو غنیمت سمجھ کر محنت کریں گے اور امت کو انشاءاللہ فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں ہمارے جنرل سیکرٹری انجمن حمی مسلمین بٹکل اسحاق شاہ بندری صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ اپنے تاثرات کو پیش کریں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے ہمارے طلباء جو یہاں پہ موجود ہیں اور ہمارے فیکلٹی کے حضرات جو موجود ہیں، اور پھر جو ممبران انجمن اور جو حضرات یہاں پہ اس موقع کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس جلسے کے مقصد کے بارے میں تو ہمارے پرنسپل صاحب نے بتا چکے ہیں۔ آج کی یہ گھڑی جو ہے ہمارے لیے بہت ہی کٹھن گھڑی ہے۔ میں کہوں گا کہ ہم لوگوں نے کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری پلاننگ ہوتی ہے، 100 سال کی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری لائف، ہماری زندگی ہماری کتنی باقی ہے۔ اسی طرح کی ہماری پلاننگ تھی، اور الحمدللہ ہم سمجھ رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایک تحفے سے نوازا ہے، وہ تحفہ یاسین سر تھے۔ ان کی جو اکیڈمی تھی کئی سالوں سے چل رہی تھی۔ آپ ذرا سوچئے، اتنی بڑی اکیڈمی، جو اتنی پرانی، اتنی ریپیوٹیڈ اکیڈمی کو چھوڑ کر، قربان کر کے وہ انجمن میں جوائن ہوئے ہماری درخواست پہ، تو سوچئے کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان سے زیادہ طلباء اور زیادہ سے زیادہ قوم کے افراد مستفید ہوں، اور اس کے لیے بہتر پلیٹ فارم فی الوقت بھٹکل میں انجمن ہی تھا۔ تو اس حساب سے ان کے بھی آج بہت سارے پروگرام تھے، اور ہمارے بھی کافی سارے پروگرام تھے، لیکن کیا کریں، مشیت الہی، اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ان کی اس طرح سے وفات ہو گئی۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن وہ سب ہم سب کو ایک سیکھ دے کے گئے۔ جو اخلاص سے، جو خلوص سے، بھلے استاد ہو یا کوئی بھی کام ہو، اپنے قوم کے لیے اور فار کامن پرپس، جو عوام الناس کے لیے اخلاص جو ہوتا ہے، اس کا کوئی پیمنٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے جو ہم دیکھ چکے ہیں کل، جو ان کے جنازے میں دیکھے ہیں، یہ ان کا پیمنٹ تھا، یہ ان کا ریمونریشن تھا۔ اور اللہ تعالیٰ، میں نے سنا ہے عالموں سے کہ ایک بندے کی مغفرت کا اور جنت کا فیصلہ خود اللہ نہیں کرتا، ہم لوگ کرتے ہیں، بندے کرتے ہیں۔ ایک عالم حضرات نے کہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے وہ حدیث ہے، پتہ نہیں، بہرحال کہنا یہ ہے کہ فیصلہ اللہ نہیں کرتا، فیصلہ بندے کرتے ہیں۔ کل کا جو ہجوم تھا، اس میں سب کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اور سمجھیے ان میں کتنے سارے تقدس اور مقدس اور اللہ کے نزدیک والے یعنی بندے تھے، جن کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا اور اس کی مغفرت کا سامان پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ سیکھ یہ تھی کہ جو آدمی خلوص نیت سے جو بھی کام کرے گا، اس لیے میں اپنے طلباء سے بھی کہتا ہوں، جو بھی حضرات ہیں یہاں پہ کہتا ہوں، کئی سارے ہمیں اڑچنیں آتی ہیں ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں۔ کبھی کبھی ہمیں شیطان تو لگا ہوا ہی ہے ہمارے ساتھ میں، بہکاتا ہے کہ نہیں چاہیے زندگی، کہ یہ کیا ملے گا اس طرح کا کام کرنے سے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ایسے جو بہکاوے آتے ہیں ان کو درکنار رکھ کے ہمیشہ سوچیں کہ اس کا جزا جو ہے ہمیں آخرت میں اللہ کے پاس جا کے لینا ہے۔
اور ہماری قوم ہم کو اس طرح سے جی گئی جس طرح سے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں بھٹکل کی تاریخ میں پہلی بار دونوں جامعہ مساجد میں ان کی جنازے کی نماز پڑھی گئی. ماشاءاللہ یہ جو بہت ہی کم افراد کو اس طرح کے نصیب ہوتا ہے. بہرحال انجمن باقی لوگوں کو تو ہوا ہوگا نقصان کافی سارا، لیکن انجمن کو بے حد نقصان ہوا ہے، اور انجمن کے توسط سے جتنے بھی طلباء یہاں پہ ہیں ان کو بے حد تکلیف ہوئی ہے اور بے حد نقصان ہوا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اور ایسے یاسین صاحب کو نصیب فرما، اور ہم میں سے جو طلباء ہیں وہ بھی ہم میں سے کئی سارے یاسین پیدا ہو جائیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ باقی لوگ بھی بات کرنے والے یہاں پہ ہیں. بہرحال میں اسی دعا پہ اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بال مغفرت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. میں اب ڈاکٹر زبیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو انجمن سینٹر آف ایکسیلنس کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور یاسین سر کے بہت سارے صفات کے مالک رہنے کی وجہ سے وہ ان کی ٹیم کے اندر شامل تھے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد و نصلی علی رسولک الکریم. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. It is a difficult time to speak. See, in Quran, there is a verse in Quran which says, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا لا نضيع أجرًا حسنا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کا کبھی وہ عمل ضائع نہیں ہونے دیتا. اگر آپ نیک عمل کرو گے تو اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. سو دس واز سین. یہ ہم نے دیکھا ہمارے یاسین صاحب کے جنازے میں. ایسا جنازہ بھٹکل میں کمی کسی کا ہوا ہوگا. ان کا جنازے کی نماز دو مساجد میں پڑھی گئی. ان کو اتنا رتبہ ملا، اتنا سب پورے گاؤں تقریباً پورے گاؤں کا ہر شخص وہاں پر تھا. بچے، چھوٹے بچے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے. سب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نیک کام کرو گے تو اللہ اس کا آپ کو ضرور نہ ضرور جزا دے گا. اس کا ایک لیونگ ایگزامپل، دس از اے لیونگ ایگزامپل فار یو آل. دوسری بات یہ کہ ان کا انٹائملی وفات اس اے خسارہ فار آل آف اس. ہمارے لیے بہت، خاص کر کے انجمن کے پورے انسٹیٹیوشن کے لیے اٹ از اے بگ لاس، اسپیشلی فار می. ہمارے ابھی یوسف صاحب نے بولا کیونکہ اٹ از اے سیٹ بیک فار می بیکاز آئی واز گیون دا ریسپانسبلٹی آف انجمن سینٹر آف ایکسیلنس اینڈ ہی واز مائی ٹیم ممبر. وی ور 3: مشتاق، مائی سیلف اینڈ یاسین. So it is a setback for me, but as they say, Allah disposes. We propose, human beings proposes, Allah disposes. It was the will of Allah that he should go on his last journey, so we can't do anything. See, my relationship with Yasin is not very long, to tell you frankly. I know him only from last 6 months only. میں ایسے ہی آپ لوگوں سے سنتا رہا کہ یاسین سر کر کے، یاسین سر ایسے ہیں، یاسین سر ویسے ہے. تو ون ڈے آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو میٹ ہم، تو آئی وینٹ اینڈ میٹ ہم. میں ان سے جا کے ملا تو آئی واز امپریسڈ بائی ہز اسٹوڈیو ٹائپ آف اکیڈمی. So he has a small studio type of academy in Qazi Street.
It was very good. Then later he joined Anjuman. So when he joined Anjuman, جب وہ انجمن میں ہمارے ساتھ کام کرنے لگے تو ان ملنا، خاص کر کے ان کے ساتھ ملنا کافی زیادہ ہو گیا. تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی مخلص انسان ہے. He doesn't have any air about him. سمجھ گئے نا؟ وہ باقی لوگوں کی طرح not proud, not anything. وہ مجھ سے کبھی میٹنگ میں the way he used to ask, sir can I ask you a question, ایسے پوچھتے تھے. although ہمارے یہاں جو تھا بہت، ہم نے بھی ان کو بہت عزت دی. میں جب بھی کوئی فنکشن کے لیے جاتا تھا تو یاسین سر is to be on stage. So in 4 months he made quite a lot of impact on us. He, from primary to engineering, he used to talk, he used to give lectures to all of us. And I know that you are all sad about him. یہ دیکھو یاسین سر چلے گئے لیکن آپ کے دلوں میں آئی ایم شیور ہی ول ریمین فار ایور. آپ کے دلوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. دیٹ مچ آئی ایم شیور. میں زیادہ بات نہیں کروں گا بیکاز دیر آر مینی مور. میری اللہ سے دعا ہے جیسے کہ ان کا جنازہ بڑی شان سے گزرا، اللہ ان کو اپنی آخرت میں بھی اس شان سے ان کا جنت الفردوس میں استقبال کرے. آمین. جزاک اللہ خیر. انسان 2 چیزوں کو پسند نہیں کرتا. حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے انسان 2 چیزوں کو پسند نہیں کرتا، دونوں چیزیں اس کے لیے بہتر ہے. ایک ہے مال کی کمی کو انسان پسند نہیں کرتا، حالانکہ مرنے کے بعد جتنا مال کم ہوگا اتنا حساب کم ہوگا. اور دوسری چیز موت کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ موت دنیا کے فتنوں سے نجات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں ابھی ہمارے مولانا اور قاضی صاحب مولانا خواجہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ اپنے تاثرات کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. صدر انجمن، ذمہ داران انجمن، عزیز طلباء، عام جلسوں کے مقابلے میں آج کا جلسہ ذرا مختلف ہے. آج کا جلسہ تعزیت کے نام سے منعقد کیا گیا ہے. مرحوم یاسین محتشم جو یاسین سر کے نام سے آپ کے اندر مشہور تھے، جس شان سے اللہ کے حضور وہ حاضر ہوئے ہیں، ہمارے نائب صدر صاحب نے بھی دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ اسی شان سے، اس سے بڑھ کر شان سے ان کا جنت الفردوس میں استقبال فرمائے. ان کے تعلق سے جب سے ان کا انتقال ہوا، جس قدر مضامین اور جس قدر لوگوں کے تاثرات آئے، پھر جنازے کے اندر جو ہجوم ان کا دیکھا گیا، اس سے ان کی ایک طلباء کے اندر، عوام الناس کے اندر ان کی مقبولیت کا کچھ اندازہ ہوا. ان کے تعلق سے بہت سی چیزیں آ چکی ہیں ہمارے سامنے، اور بتانے والے اور بھی بہت سی چیزیں بتائیں گے. ان کی جو خوبیاں بیان کی جاتی ہے کہ جب کام میں لگ گئے تو اسی کے ہو کر رہ گئے. اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ آدمی جب جس چیز میں لگ جائے آدمی اسی کا ہو کر رہ جائے. پیشے اپنے تعلیم کے اعتبار سے وکالت کی جیسے کہ معلوم ہوا، لیکن
اس پیشے کو انہوں نے اختیار کیا جس پیشے میں بڑی جو ہے محنت پڑتی ہے پڑھانے والوں کو، اساتذہ کو جو تکلیف ہوتی ہے، آپ ابھی طلبہ ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو تھکتے ہیں وہ پڑھانے والے لوگ تھکتے ہیں، اس لیے کہ پڑھانے میں دماغ خرچ ہوتا ہے۔ دماغ جب تھک جاتا ہے تو پورے انسان کا جسم تھک جاتا ہے۔ ایسا پیشہ اور ایسی نوکری کہیے یا جو بھی کہیے آپ اس کو، ایک مقدس پیشہ ہے یہ، اور باعزت بھی ہے۔ اس لحاظ سے مقدس ہے کہ پڑھانے والے آنے والی نسلوں کو تیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو یہی فکر تھی کہ ہمارے قوم کے بچے، آنے والی نسل جو ہے وہ آگے بڑھے، تعلیم کے میدان میں وہ ترقی کریں، ان کی یہی فکر تھی۔ خاص طور سے ابتدا میں جب انہوں نے اپنی اکیڈمی قائم کی، یا اکیڈمی اپنی قائم کرنے سے پہلے جن سے وہ جڑے ہوئے تھے، وہاں ڈراپ آؤٹ بچے آتے تھے، SLC کے، PUC کے امتحان دینے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے بچے آتے تھے، اور جس طرح سے وہ بچوں کو تیار کر کے اپنے انسٹیٹیوٹس کے ذریعے امتحان دینے کے لیے بھیجتے تھے، بڑے اچھے نتائج اس کے آتے تھے۔ جو طلباء بہت سی جگہوں سے مایوس ہو چکے ہوتے تھے، ان کے پاس آتے تھے اور ان کو وہ ہمت دیتے تھے۔ ان کی ہمت سے، ان کی لگن سے، ان کی چاہت سے، ان کی محبت سے طلباء آگے بڑھتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ خوبی اور یہ وصف ان کے اندر پیدا کیا، جس کی وجہ سے وہ ترقی، وہ لوگوں کے اندر انہوں نے اپنا گھر بنایا، لوگوں کے اندر اپنی محبت انہوں نے پیدا کی۔ تو ہمارے جو پڑھانے والے لوگ ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو پروفیسر حضرات ہیں، ان کو کبھی جو ہے اپنے اس پیشے کے تعلق سے کبھی کچھ پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کبھی جو ہے دل میں تنگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس پڑھے ہوئے طلباء جو ہوتے ہیں وہ بہت آگے بڑھتے ہیں، بہت ترقی کرتے ہیں، اس لیے کہ جب پڑھانے کا پیشہ ہم نے اختیار کر لیا ہے تو ہم نے گویا کہ طے کر لیا ہے کہ آنے والی نسل کو ہم تیار کر رہے ہیں۔ جو نسلیں بعد والوں کو تیار کرنے والی ہوں گی، اس لیے اپنے کاموں کے اندر جس طرح سے وہ لگے ہوئے تھے، جس تندہی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ابھی انجمن کے لیے شاید میرے خیال سے ان کے 7-8 مہینے ہی ہوئے ہوں گے، اور جس طرح سے انہوں نے انجمن کے ذمہ داروں کے اندر اور یہاں کے لوگوں کے اندر اپنا مقام پیدا کیا، وہ کیا چیز تھی ان کے اندر، اس کو جو ہے ان کے ساتھیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی چیز کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے کہ جب آدمی کسی ادارے کے ساتھ ہو جائے تو اس کے سلسلے میں آدمی کو خالص ہونا چاہیے، اس ادارے کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے اس ادارے کے ساتھ، اور اس ادارے کی ترقی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا، یہی کمال کی بات ہے۔ اللہ نے اس ادارے کو ابتدا سے کچھ ایسے مخلصین عطا کیے کہ جن مخلصین کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہم جو ہے اس اتنے بڑے انسٹیٹیوشن کو ہم دیکھ رہے ہیں، اتنے بڑے جو ہے ادارے، ایک ادارے کے تحت کتنے جو ہے ادارے چل رہے ہیں، اور کتنے ہزار طلباء یہاں سے پڑھ چکے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ یہ اصل میں ہمارے ان اسلاف کی، مخلصین کی، ان کے اخلاص کی برکت ہے۔ ایسے ہی لوگ ہمارے اندر پیدا ہوتے رہیں گے، ہماری نسلیں بھی ان کو یاد کریں گی۔ ہمیں مرحوم کی زندگی سے یہی سبق لینا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے اپنے طلباء کو تیار کرنے کے لیے انہوں نے قربانی دی، حالانکہ معاشی اعتبار سے عموماً جو ہے سب کو نہیں کہتا میں، معلمین کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پڑھے ہوئے طلباء کے سامنے بہت معاشی اعتبار سے کمزور بھی رہتا ہے، لیکن اس کو ایک دھن لگی رہنی چاہیے، اس کو ایک فکر لگی رہنی چاہیے، اور طلباء کو اپنے ان اساتذہ کے تعلق سے، جو اساتذہ جن کے ذریعے ہمیں علم ہم حاصل کر رہے ہیں، جن کے ذریعے سے ہمیں علم مل رہا ہے، تعلیم مل رہی ہے، ہمیں جو ہے ان کے ادب و احترام کے تعلق سے بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر معلمین کا ادب و احترام نہیں آیا، پھر علم صحیح معنی میں ہم کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جو حضرات یہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کے لیے مرحوم ایک جو ہے اچھا ماڈل تھے،
ایک اچھا آئیڈیل وہ ہمارے سامنے جو ہے اپنی زندگی کا پیش کر کے گئے ہیں. میں ان کی جو خوبیاں ہمارے سامنے آئی ہیں ان خوبیوں میں یہاں کے ذمہ داروں، خاص طور سے یہاں کے پروفیسر حضرات، یہاں کے طلباء، ان کے سامنے ان کا وہی جو ہے نمونہ، جو آئیڈیل انہوں نے اپنی ذات کے تعلق سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ ادارے کے لیے اپنی سب کچھ چیز قربان کر دینا، ادارے کو ترقی دینے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہی اصل ہے. بھلے زندگی کے اندر اس کے جو ہے قدر نہ ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کی قدر ہوتی ہے. اللہ کے یہاں قدر کی نشانی اور اس کی جو ہے علامت یہی ہوتی ہے کہ اس کا جو ہے ان کے جنازے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، جو مرنے کے بعد آدمی کا جو تعلق ہوتا ہے، لوگ اس کو مدتوں یاد رکھتے ہیں اور لوگ اس کو اپنا ہمدرد، قوم کا ہمدرد سمجھتے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑی سوغات اور سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ آدمی کے لوگ ہم کو اپنا جو ہے اپنا سمجھیں اور اپنے لیے جو ہے دعائیں کرنے والے ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ مرحوم نے جو زندگی اللہ نے ان کو دی تھی وہ زندگی پورا کر کے گئے. وقت سے پہلے کوئی مرتا نہیں. بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ بیفور ٹائم چلا گیا آدمی. بیفور ٹائم کوئی نہیں چلا جاتا. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقت سے پہلے بھی کوئی نہیں جاتا، وقت کے بعد بھی کوئی نہیں جاتا. اجل مقرر ہے اللہ کے نزدیک، وقت مقرر ہے اللہ کے نزدیک. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب. کسی کو بڑی عمر ملنا، کسی کو چھوٹی عمر ملنا، یہ اللہ کے یہاں جو ہے اللہ کے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ہم کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بفیر ٹائم چلے گئے، لیکن بیفور ٹائم جاتے نہیں، کوئی ٹائم پر جاتے ہیں. لیکن ہم امید لگائے رہتے ہیں لوگوں سے کہ بڑی عمر تک جیے گا، لیکن اللہ جو ہم سبوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ سب کے متعلق جانتا ہے کہ کس کو دنیا کے اندر کتنا رکھنا ہے. اور میں نے کل جمعہ کے بیان میں بھی ان کی تعزیت کے سلسلے میں کہا کسی کے جانے سے کام دنیا کا نہیں رکا ہے. وقتی طور پر تکلیف ہو جائے آپ لوگوں کو، ہو سکتا ہے انجمن والوں کو وقتی طور پر کچھ تکلیف ہو جائے، لیکن اللہ کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ ایسے دسیوں یاسین آپ کے موجودہ لوگوں کے اندر سے پیدا کرے اور پھر اس ادارے کو جو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ترقی دے. میں مرحوم کی ان خوبیوں کو جو ہمارے سامنے آئی ہے ان کو اپنانے کی لوگوں کو، ہمارے بچوں کو جو ہے نصیحت کروں گا کہ ان خوبیوں کو ہم اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اعلیٰ علیین میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا جزاک اللہ خیر. اب میں فیصل محتشم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے بڑے بھائی ایک چند دو تین بات کرنا ہے. میں ہمارے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری اسماعیل جوکاپو صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یاسین سرسری بلی دکلو موقع دو بلی چند ماسا تو مجھے مکہ موقع دلو دنجسری گل مل دوں تو ایک دم میں تاثرات یہ نسبتاً سنگتے ہوتے کہ تمام طالب علم آپ یہاں موجود ہیں. یہ کوئی تاثرات نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، حقیقت ہے. میری بیٹی جو ہے اس کو اسکول سے اور کالج سے سوشل فوبیا تھی. وہ بھیڑ میں نہیں جانا چاہتی تھی. ایسے ویسے کر کے SSLC تو کلیئر کر لیا. اس کے بعد کالج میں اس کا میں نے ایڈمیشن کیا. ایڈمیشن ہونے کے بعد ایک ہی دن گئی وہ کالج میں، دوسرے دن بولے کہ میں نہیں جا سکتی. یاسین سر سے میرے تعلقات تو تھے، تو ان سے میں نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ میرے اکیڈمی بھیجو نیچے قاضیہ محلے میں. تو وہاں جانے شروع ہوئی. پہلی ملاقات میں ہی وہ سب کچھ سوشل ہو گئی، اور وہاں پڑھ کر کچھ مہینوں کے اندر انہوں نے اس کا PUC سیکنڈ ایئر کا ایگزام کے لیے اس کو تیار کیا.
یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. فرسٹ ایئر پڑھی ہی نہیں، سیکنڈ ایئر کے لیے انہوں نے ان کو تیار کیا اور نیئرلی ڈسٹنکشن سے وہ پاس ہو گئی سیکنڈ ایئر میں. اب ان کی سوچ اور فکر کیسی تھی اس سے اندازہ لگائیں آپ. اس کے پاس ہونے پر ہی انہوں نے اکتفا نہیں کیا، انہوں نے اس کے اندر کچھ اور صلاحیتیں دیکھی. ان صلاحیتوں کی بنیاد پر مجھ سے کہا کہ ابھی یہ پی یو سی سیکنڈ ایئر کلیئر ہوا ہے، پھر کسی کالج میں تو نہیں جائے گی، آپ اس کو میرے پاس بھیجیں آفٹرنون میں پڑھانے کے لیے. آپ سوچیں ایک اسٹوڈنٹ کے اندر نہ صرف پڑھنے کی بلکہ پڑھانے کی بھی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، یہ ان کی دوررس نگاہیں جانتی تھی. یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. پھر میں نے بیٹی سے کہا کہ سر بلا رہے ہیں، تو وہ راضی ہو گئی. مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی پڑھاتی ہے اور اسٹوڈنٹس بھی اس سے بہت مطمئن ہیں. یہ ایسے شخص تھے جو نہ صرف پڑھاتے تھے بلکہ پڑھانے کی بھی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے تھے. مجھے یہ اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں کہ آپ سارے طالب علم ہیں، ہر ایک کے اندر ٹیلنٹ ہے، پڑھنے کی صلاحیت ہے، لیکن استاد اور معلم ایسے ہونے چاہیے جو اس کو پہچان سکے اور ان کے اندر کی ان صلاحیتوں کو نکالیں، سمجھے. یہ یاسین سر ہمیشہ پھر انجمن میں جوائن ہونے سے پہلے میرے پاس کئی بار آئے. پھر مجھے مشورہ کرنے میں نے کہا کہ یہ ہمارے جنرل سیکریٹری کی دوررس نگاہیں تھیں، تو اس ہیرے کو انہوں نے پہچان لیا اور ان کو اپوائنٹ کیا. میں یہی شیئر کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کو بہترین اعلیٰ درجے میں جنت المقام میں ادا کرے. ہم جزاک اللہ خیر. میں اب انجمن کے صدر جناب یونس قاضیہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ اپنے تاثرات کو پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. حضرات، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کے بیچ بیٹھ کے کہ ہر ایک گھر سے یاسین کا انتقال ہو گیا ہے. آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے محبوب ٹیچر کو مس کر رہے ہیں. کل صبح فجر کی نماز کے وقت اطلاع ملی. واقعی کہتا ہوں کہ یہ غلط بات نکلی ہے، کوئی اور یاسین ہوگا، کوئی اور یاسین ہوگا، اور دل بھی یہ کہتا تھا. اور ابھی بھی میرا مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے کہ مرحوم یاسین ابھی ہم میں نہیں رہے. لیکن اطمینان اس وقت ہوا الحمدللہ. عبدالباری مولانا کی میت میں حاضر ہونے کا موقع ملا تھا. ہم لوگ سعودی کے سفر کے باوجود ہم لوگ یہاں پہ پہنچ سکے. ان کی شفقت، ان کی محبت بچوں کے ساتھ، اپنے قومی ادارے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اسی چیز کل یہاں پر دیکھنے کو ملی. میں تصور نہیں کر سکتا اتنی خاموش طبیعت کا انسان
اتنا گہرائی سے اپنی ہر ایک کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا. اتفاق سے میں تقریباً 1.5 سال سے انہیں جانتا تھا. پہلی میری ملاقات ان سے جب ہوئی، ان کا جذبہ، ان کی کوالیفیکیشن، ان کا انگریزی اور اردو کے اوپر عبور، اور بچوں کا جو فیوچر کا جو تڑپ میں ان کے دیکھا. ہو سکتا ہے اس دن میری نیت، میرے دل میں یہی بات ہوتی رہی کہ اگر کاش یہ انسان اپنی جو خدمات انجمن میں دیکھتا تھا، جہاں پہ ہزاروں بچے پڑھتے ہیں. اتفاق سے چند مہینوں کے بعد جی ایس کا فون آیا کہ اس طرح سے یاسین اپنے خدمات کا اظہار انجمن میں دینے کا کیا ہے. تو میں نے اس کو ایک ہی بات کہی، وداؤٹ اینی کنڈیشن، واٹ ایور ہی ٹرمس اینڈ کنڈیشن، ایک دفعہ ان کو اپوائنٹ کر دو. اور الحمدللہ اسی وقت انہوں نے اپنے خدمات یہاں پہ انجمن میں شروع کیے. اور جس طرح سے ایک ٹیچر ہوتا ہے خالی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یاسین سر کے ساتھ نہ صرف طلباء بلکہ جو ہے استاد، ان کی ٹریننگ، ان کی کوالیفیکیشن، ان کے جو ہے سٹینڈرڈ، ان کی ڈیبیٹنگ کوالٹی، ان کی ٹیچنگ فیکلٹیز، جتنی بھی چیزیں میں ان میں دیکھی وہ وہی کا نتیجہ تھا کہ رات 2 بجے سے لے کر اس کی لاسٹ جرنی تک ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بچے اور بچیاں وہاں پہ تھیں. اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہر ایک کے گھر پہ ایک میت ہوئی ہے. ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ایسے ہی ہمارے استاد تھے. میں کس کس کا نام لوں؟ عثمان حسن صاحب، باطن ماسٹر، شبیر ماسٹر، سیمل، جتنے بھی تھے، یہ چیز میں ان میں دیکھی. نہ صرف کالج اور اسکول کے اوقات میں بچوں سے تعلق رکھتے تھے، اس کے بعد بھی اپنی اکیڈمی میں ہو یا بچوں کے والدین کے ساتھ ہو یا انفرادی طریقہ پر بچوں سے بھی ہو، ان کے ہوم ورک کے سلسلے میں، ان کے باقی جتنی بھی جو چیزیں ڈیولپ کرنے کی تھی، ماشاءاللہ یاسین سر میں نے دیکھا. اسلام میں ایک چیز ہے، ایک انسان کو آپ جاننا چاہتے ہیں، اس سے معاملات کر کے دیکھو یا اس سے سفر کر کے دیکھو. الحمدللہ ہم نے جب شاہین سے بات کرنے کے لیے بیدر چلے گئے تو میں نے سوچا کہ ایگزیکٹو سے زیادہ اس چیز کو آگے لے کے جانے والے ہمارے استاد ہیں. تو جب میں ان سے تذکرہ کیا ایسا ایسا ہم نے سوچا ہے اور فوراً ہم کو نکلنا ہے، تو بتایا کہ آپ جب بھی بولے میں تیار ہوں. الحمدللہ پرنسپل کے ساتھ اور جو ہے ہم نے ہماری کمیٹی، میں، جی ایس اور ان دونوں نے ہم نے وہاں بھی دیکھا. تو آپ بلیو نہیں کرو گے، ہم نے یہاں سے شروعات کی اور واپسی تک ایک ہی فکر تھی کہ بچوں کو تعلیم اور اعلیٰ درجے کے ٹیچرز، یہ 2 چیزیں پہ ہم لوگ کانسنٹریٹ کریں تو جتنی بھی انفراسٹرکچر ہے آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے. وہاں پہ جا کے ہم نے دیکھا تو میں نے کہا میں بھی چاہتا ہوں ایسے 10 شاہین الحمدللہ ہم لوگ انجمن میں کر سکتے ہیں.
اور انشاءاللہ کریں گے. میرے نوجوانوں، ہماری مینجمنٹ یہی چاہتی ہے کہ آپ لوگوں کو بہترین تعلیم ہو، آپ کی تربیت اچھی ہو، آپ آگے چل کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اپنے والدین کا نام فخر سے آگے کریں. یہی ایک مشن لے کے انجمن کھڑا ہوا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے، جب ظہر کی نماز کے لیے آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ہم لوگ اپنے اندر جو خوشی کا احساس ہوتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. انجمن خالی تعلیم کے لیے نہیں ہے، آپ کی تعلیم کے ساتھ آپ کی زندگی سنوارنے کا مرکز ہے. آج میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے یا کچھ بھی کہنے کے لائق بھی ہوں، یہ انجمن کی دین ہے. یاسین سر کچھ بھی کیے، الحمدللہ اپنے ٹائم دیا خاموشی سے، ہائیلی کوالیفائڈ. اس کو کوئی بھی ضرورت نہیں تھی کہ ایک ٹیچر کا پروفیشن اختیار کرے. پوسٹ گریجویٹ، لائر، ایکسپیرئنس، authority over the language. What else you want? He can get a job of thousands of riyal and dirham any part of the world. No, he decided to serve the community. He decided the upliftment of you people. He said, for me, monetary aspect is nothing in my life. I want to contribute something for my children, for my youngsters. And this legacy you people have to carry on. And that promise I want from you, inshallah. نوجوانوں، بہت درد کے ساتھ کہتا ہوں، جو آپ کا وقت ہے، یہ آپ بالکل غیر ضروری چیزوں میں نہ لگائیں. تعلیم بہت آگے نکل چکی ہے، اسٹینڈرڈ آف ٹیچنگ بہت آگے نکل گئی ہے. ہم ان سے کمپیٹ ہونا چاہیے، اس کے لیول پہ اترنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم لوگ تیار ہیں مینجمنٹ. بٹ انلیس یو پیپل سپورٹ اس. ہم نے شاہین کو لایا ہوا ہے، بہت افسوس ہوا کہ چند بچوں نے وہاں پہ داخلہ کیا. انیشیلی کوئی بھی چیز یہاں پہ انٹروڈیوس ہو جاتی ہے، آپ کو جب تک وہ چیز، وہ سلیبس، وہ سسٹم آف ٹیچنگ جب تک 6 مہینے تک معلوم نہیں ہوتا، آپ انیشیلی تھوڑا سا یو ہیو ٹو اسٹرگل. آپ اس چیز کو مت چھوڑیے. آپ کا اگر نہ لیے ہو ضرور لیجئے. واللہ کہتا ہوں، ہم نے وہاں پہ جا کے دیکھا ہے، حافظ جو ڈراپ آؤٹ بچے آج ماشاءاللہ ڈاکٹرز، انجینئرز بن گئے ہیں. وہ سب دیکھنے کے بعد، کافی لوگوں سے تذکرہ کرنے کے بعد، وہاں کا جو انٹرنیشنل لیول دیکھنے کے بعد، we thought we will introduce this with the Anjuman. So don't leave it. Take it as a good opportunity to have the good future, to have the good knowledge, to have the quality education. تو یہ وقت نہیں ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہم مخاطب ہوں گے، بچوں کے ساتھ آپ کی کلاس میں. بہرحال اللہ کی مرضی، جیسا مولانا نے کہا، وقت تو آنا ہی ہے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا نعم بدل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انجمن کو ضرور ملے گا. ہماری بدقسمتی اور ایک ہے کہ جب ہیرا ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور جب گزر جاتا ہے اس کی سب صفات سامنے آتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
when you have a good teachers with you, respect them. उनकी कीमत अब तब मालूम हो जाएगी कि आप वहाँ पे आपके रोजगार के लिए, आपके फ्यूचर में जब काम करेंगे। आप रोजाना सुबह फजर के बाद से, ये मेरा उसूल है, मैं ये आपको आई वॉन्ट टू पास ऑन टू यू, जब मैं सुबह फजर अपने वालिदैन के लिए दुआ करता हूँ, उसके दूसरी दुआ मेरे से दिल से निकलती है अपने उस्ताद के लिए। ये जो प्रोफेशन है, मेरे ख्याल से कुरान में भी है कि अपने वालिदैन के बाद जो प्रोफेशन है वो टीचर्स का होता है। और ये एक अमल बनाई है, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक अपनी ज़िंदगी में हो, कि अपने वालिदैन, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदार के बाद अपने टीचर्स के लिए दुआ करें। और यही चीज़ आज कब्र में यासीन को काम आनी होगी। आज उसकी जो इंशाअल्लाह मग़फ़िरत होगी, इसी की वजह से होगी, जो लाखों की तादाद में मासूम बच्चे वहाँ पे रो रहे थे। ये आम आदमी का काम नहीं होता है। आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं खुद दिल से कहता हूँ, अभी तक वो जो फीलिंग है, जो रंज है, जो गम है, मैं बर्दाश्त के बाहर है कि इतनी कम वक्त में हम इतने क्लोज हो गए थे उसके साथ। अल्लाह ताला ने, उसकी अल्लाह की मर्ज़ी थी कि हम उसके सामने कुछ नहीं कह सकते। यही दुआ करें कि अल्लाह ताला अंजुमन के लिए उससे अच्छा, उससे बेहतरीन जो है नेमत अता करे, और उनकी बाल 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 मग़फ़िरत करे, और जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम दे, और जो मासूमीन हैं उनके अल्लाह उनको जो है सब्र अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। हमारे सदर साहब ने बहुत दिल से, बहुत दर्द के साथ अपने तासुरात पेश किए हैं। अल्लाह ताला हमें उनकी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब 3 करारदाद हैं और बहुत से जो उनसे मुंसलिक हैं, जो ख़ास ताल्लुक़ात रखते थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा अरसा गुज़रा है, उनकी भी तासुरात पेश करने हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे BBA कॉलेज के प्रिंसिपल मोहसिन सर से वो आके अपने तासुरात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। यासीन सर को मैं 2018 से जानता था। तो एक बच्चे को एडमिशन के लिए हमारे पास लेके आए थे, तो वहाँ पे उन्होंने उसका एडमिशन किया। तो मेरे जहन में आया कि ये एकेडमी चला रहे हैं, क्यों ना मैं इनको हमारे कॉलेज में पढ़ाने के लिए दावत दूँ। तो फ़ौरन उन्होंने क्या है हामी भर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से अब तक हमारे कॉलेज में BBA BCA बच्चों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिज़नेस लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसे सब्जेक्ट लेते थे वो। और दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट करते थे। 9 बजे क्लास है तो 8:55 को क्लास में आके बच्चों का वेट करते थे वो। तो बहुत पैशनेट थे, बहुत डेडिकेटेड बंदे थे। अगर किसी वजह से वो लेट हो रहे थे तो मुझे फ़ोन करके इत्तला देते थे, सर मैं 2-3 मिनट लेट हो जाऊंगा, माजरत है, आप प्लीज़ थोड़ा बच्चों को एंगेज रखें, मैं आ जाऊंगा 2-3 मिनट में। तो और हम जानते हैं कि वो LLB किए थे, MCOM किए थे, B.Ed किए थे। और सर आपको बताना चाहता हूँ कि मंडे का मैं और वो और एक हमारे प्रोफेसर तीनों साथ धारवाड़ जा रहे थे, क्योंकि उनको PhD करना था।
تو پی ایچ ڈی کے لیے رجسٹریشن کے لیے منڈے کے دن ہم جانے والے تھے، تو انہوں نے کہا میں مصروف ہوں، کسی اور دن چلیں گے. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کل جو جمعہ تھا اس دن ہم تینوں جانے والے تھے. تو کہا سر محسن سر آپ اکیلے پی ایچ ڈی نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ میں بھی کروں گا. دیکھیے ایل ایل بی ہونے کے بعد، ایم کام ہونے کے بعد، بی ایڈ ہونے کے بعد پھر سے کیا ہے ان کو ایک ڈاکٹریٹ ہونے کی بھی کیا خواہش تھی. تو ہمیشہ کیا ہے فکر رہتی تھی جب بھی ہم سفر کرتے تھے، ایک ہمارے استاد ٹیچرز اور ہمارے بچے. دیکھیے کل ان کی وفات ہونے کے بعد ہم کو معلوم پڑا ان کے کوالٹیز کیا ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کوشش کر سکتا ہے کہ بھٹکل بہت چھوٹا سا شہر ہے، لیکن کیا ہے یہاں کے فرد دنیا بھر میں ہیں. تو آپ پلیز اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. اور وہ بہت فکر کرتے تھے، اور میں اور وہ اکثر ان کی جو اکیڈمی ہے قاضی اسٹریٹ میں گھنٹوں رات کے 2-3 بجے تک بیٹھ کے صرف یہی فکر کرتے تھے کہ بچوں کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اور ایک بات بتاتا ہوں، جنہوں نے ان کی کلاس اٹینڈ کی ہوگی تو ایک کلاس کے لیے کم سے کم 70 سے 80 سلائڈ بناتے تھے ایک کلاس کے لیے. صبح 8 بجے سے لے کر ایک بار ان کا اسائنمنٹ شمس میں بھی تھا، انجمن پی او میں بھی تھا، اس کے بعد ہمارے کالج میں خدمات انجام دیتے، اس کے بعد انجینئرنگ میں دیتے، پھر ان کے اکیڈمی میں جا کے دیتے، اس کے بعد پھر رات بھر بیٹھ کے تیاری کرتے تھے. مجھے وہ کہتے تھے اکثر، میرے دوست احباب جب بھی میرے گھر سے گزرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ارے پاگل یاسین رات کے 2 بج گئے سو جا. تو اگلے دن 9 بجے حاضر ہوتے تھے. کیوں؟ طلبہ کو کوالٹی ٹیچنگ دیں. تو الحمدللہ ہمارے کالج میں جب بھی اگر ہم یاسین سر کا کلاس لاسٹ ڈالتے تو کوئی بھی بچہ ان کا کلاس مس نہیں کرتا تھا. الحمدللہ اتنی پیشنیٹ سے پڑھاتے تھے. اور ان کو بی ایڈ میں بھی کیا ہے کلاسز وغیرہ لیتے تھے. چائلڈ سائیکالوجی کے اوپر بہت سارے لوگ نہیں جانتے شاید، چائلڈ سائیکالوجی کے اوپر سر انہوں نے 657 سلائڈز بنائے ہیں. 657 سلائڈ تاکہ بچوں کو سمجھ میں آئے. بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، انفارچونیٹلی ان کو وہ ڈلیور کرنے کا موقع نہیں ملا. تو اتنے پیشنیٹ تھے وہ ٹیچنگ کو لے کر. اور ہمیشہ سر میسیج کرتے تھے، سر ٹمورو آئی ایم فری، کین آئی گیٹ 4 کلاسز. میں ہمیشہ کہتا تھا ان کو، یاسین سر 4 کلاس مت لیجئے، بہت آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں گے. جب بھی کلاس سے وہ باہر آتے تھے ان کا شرٹ پورا کچا رہتا. تو اتنے پیشنیٹ، اتنے یہ ہونے کے باوجود کیا ہے، اور اے سی میں بھی، اور ان کا جو یہ تھا پڑھانے کا، اگر 8 کے 8 کلاس آپ بیٹھیں تو فرسٹ کلاس کیسی تھی، لاسٹ کلاس بھی ان کی ویسی ہی آپ کو ملے گی. تو بہت سارا کہنا ہے. اور ایک مین چیز یہ ہے کہ اب ہمارے اسکولوں میں کالجوں میں کیا ہے، ڈراپ آؤٹ ریشیو جو بھی ہوتا ہے تو وہ ان بچوں کو تعلیم دیتے تھے جو ڈراپ آؤٹ ہو کے ہیں. تو ہر سال 2-3 بچے وہ لے کے آتے تھے، ہمارے کالج میں ایڈمیشن کراتے تھے، اور ان کی فیس وہ خود پے کرتے تھے. اس کا میں گواہ ہوں. اور ان کی اکیڈمی بھی تھی، تو بہت سارے ہم لوگ ساتھ میں ہوتے تھے. ان کو فون آتے تھے، کسی غریب ماں باپ نے فون کیا، یاسین سر ہم پیسے نہیں بھر سکتے. ٹھیک ہے آپ کتنا بھریں گے؟ ہاں اتنا بھریں گے، ہو گیا. تو اس میں بھی کیا ہے یاسین سر کیا ہے بہت ہی کیا ہے اس میں بھی آگے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ انہیں بال بال مغفرت فرمائے. شکریہ. میں اب جیلانی محتشم صاحب سے کو آواز دیتا ہوں، وہ آ کے قرارداد پیش کرے دبئی جماعت کی طرف سے اور بیم پرو کی طرف سے. السلام علیکم. میں بھٹکل مسلم جماعت دبئی کی طرف سے یاسین سر کی خدمت کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم یاسین محتشم صاحب کے انتقال پر بھٹکل مسلم جماعت دبئی کی طرف سے خراج عقیدت.
ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بھٹکل کی علمی، اخلاقی اور سماجی فضا میں ایک گہرے خلا کا احساس ہے۔ محترم یاسین صاحب ہم سب کو داغ مفارقت دے کر راہ آخرت ہو گئے۔ ان کی رحلت صرف ایک شخص کا جانا نہیں بلکہ ایک سنہرے دور کا خاتمہ ہے۔ بھٹکل نے آج ایک ایسا گوہر نائب کھویا ہے جس کا بدل شاید آنے والے کئی برسوں میں بھی نہ مل سکے۔ وہ ایک ایسا چراغ تھے جو مسلسل علم و خلوص اور تربیت کے روشنی بانٹتے رہے۔ یاسین صاحب کی شخصیت کا خاصہ ان کی عاجزی، نرم مزاجی، محبت بر انداز، شاگردوں سے والدانہ تعلق تھا۔ وہ جب کسی طالب علم سے مخاطب ہوتے تو اسے محبت سے بیٹا یا بیٹی کہہ کر بلاتے، جیسا کہ وہ ان کے اپنے خاندان کا حصہ ہو۔ ان کی گفتگو میں جو شفقت ہوتی تھی وہ دلوں کو چھو جاتی تھی۔ ان کی مجلس صرف علم کا ذریعہ نہیں بلکہ تربیت اور اخلاق کی درسگاہ ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ محتشم اکیڈمی کے قیام اور ترقی میں صرف کیا، جہاں تعلیم کے ساتھ تربیت اور کردار سازی پر خاص توجہ دی گئی۔ ان کے اخلاص اور مسلسل محنت سے سینکڑوں طلباء نے اپنے مستقبل کو بہتر بنایا۔ انجمن حامی مسلمین کے BBA اور BCA اور دیگر کورسوں میں انہوں نے کئی سال تدریسی خدمات انجام دی، اور آخری 8 ماہ میں بطور ٹرینر انہوں نے طلباء کے دل جیت لیے۔ ان کے لیکچر صرف کتابی معلومات پر مبنی نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ نوجوانوں میں خود اعتمادی، مقصد زندگی اور خدمت خلق کا جذبہ ہوا کرتے تھے۔ ان کا انداز گفتگو متحرک، بامانہ اور جذبہ بیدار کرنے والا ہوتا تھا۔ وہ واقعی ایک مؤثر مقرر اور کردار ساز معلم تھے جن کے الفاظ بھی آج بھی ان کے طلباء کے دلوں میں زندہ ہے۔ انہوں نے دنیاوی آسائشوں کے بغیر، پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی، قوم و ملت، اپنے شہر کی تعلیمی ترقی کے لیے وقف کر دی۔ ان کے اندر ایک نرمی، خلوص، حوصلہ، معاملہ فہمی اور سادگی کا امتزاج تھا۔ ان جیسی سچائی اور خلوص کی مثالیں کم ہی ملتی ہے۔ نماز جنازہ میں عوام کا جمع غفیر، عشق بار آنکھیں اور پر اثر سکوت اس بات کا اعلان تھا وہ صرف ایک استاد ہی نہیں بلکہ دلوں پر راج کرنے والی شخصیت تھے۔ ان کی جدائی صرف ایک فرد کا غم نہیں بلکہ ایک پوری نسل کے لیے احساس محرومی ہے۔ بچھڑ کچھ ادادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ بھٹکل مسلم جماعت دبئی کے عہدیداران و اراکین انتظامیہ اس عظیم استاد، مخلص رہنما اور درد مند دل رکھنے والی شخصیت کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے دعا گو ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، قبر کو نور سے بھر دے، ان کے اہل خانہ، شاگردوں، دوستوں اور چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدر شہریار خطیب، سیکریٹری جیلانی محتشم و جمیع حضرات و اراکین انتظامیہ بھٹکل مسلم جماعت دبئی۔ میں اس کے علاوہ بیم پرو بھٹکل انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ پروفیشنل، یہ بیم پرو جو انجمن انجینئرنگ کالج اور انجمن MBA کالج کے طلبہ ہیں، ان کا ایک عالمنی پلیٹ فارم ہے جو بہت سالوں سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ الحمدللہ میں ان کی طرف سے بھی، بیم پرو کی طرف سے بھی محترم یاسین صاحب کو خراج عقیدت دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ کافی دیر سے طلباء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو ابھی ہم جلسے کے آخری کڑیوں کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ تو اب میں مشتاق بھاوی کٹے سر، جو انجینئرنگ کالج کے سٹاف ہیں، ایکس پرنسپل ہیں، اب میں ان سے، ان کی ٹیم کے اندر تھے، انجمن سینٹر آف ایکسیلنس کی ٹیم کے اندر وہ ایک پارٹ تھے،
تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں اپنے تاثرات کو پیش کریں. مشتاق سر. ٹھیک ہے. اب میں خلیفہ جماعت کے قرارداد کو پیش کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں. آ کے پیش کریں. اسماعیل جوباپو سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین کی طرف سے یاسین سر کی تعزیت پر ان کے لیے تعزیتی قرارداد پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. یاسین سر یہ ہمارے قیصر صاحب کے بھائی، ہمارے ساتھی ہیں، بچپن سے ہم ان کو جانتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے پڑوس کے داماد بن گئے، سامنے ہمارے گھر کے داماد بن گئے. الحمدللہ ان کی جو نرمی اور جو مزاج میں جو نرمی تھی، یہ ان کی ایک مثال تھی. استاد کے ساتھ ایسی نرمی رہنا ایک قابل ذکر بات ہے، کیونکہ جس نرمی سے وہ اپنے طلباء کو پڑھاتے تھے اور اپنی طرف راغب کرتے تھے اپنی باتوں میں، اپنا ایک انداز تھا اور اپنی ایک مثال تھی. وہ ایسی مثال نارملی اساتذہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے اوپر دباؤ ڈال کے بات کریں، ایسا ہوتا ہے زیادہ کر کے، مگر ان کے اندر وہ چیز نہیں تھی. وہ اپنے طلباء کے اوپر بہت نرمی سے بات کرتے تھے اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ایسی سوچ سب کے لیے نصیب فرمائے. میں ایک بار ان کو اپنی جماعت کے لیے، خلیفہ جماعت المسلمین کے لیے، ان کو انتظامیہ ممبر ہونے کے لیے پیشکش کی. میں اس وقت الیکشن کمشنر تھا. ہمارے یہاں شرعی نظام ہوتا ہے، تو میں نے ان کو پیشکش کی. انہوں نے انکار تو نہیں کیا، مگر یہ بات کہہ دی اگر اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے تو مجھے بتا دو، میں انشاءاللہ جماعت کے خدمت کے لیے تیار ہوں. میں اسی ٹائم ان کو بولا آپ ہماری مسجد کے تعلیمی کمیٹی کے ممبر ہونا ہے، کیونکہ آپ تعلیم میں بہت مہارت رکھتے ہیں، اس لیے ہمارے جماعت میں ایک تعلیمی کمیٹی ہے، آپ اس کے ممبر انشاءاللہ رہیں گے تو ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے گا، ہمارے پاس مدرسہ بھی ہے. تو انہوں نے اسی وقت قبول کر دیا. الحمدللہ اپنے رائے مشوروں سے جماعت کو آراستہ بھی کرتے تھے، مگر آتے بہت کم تھے. آنے کے بعد ماشاءاللہ بہت اپنی رائے سے ہم مستفید کرتے. میں ان کی قرارداد پیش کرتا ہوں. تعزیتی قرارداد بروفات مرحوم جناب محمد یاسین صاحب محتشم. اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، روئیے کس کے لیے کس کس کا ماتم کیجیے. شہر بٹکل کی زرخیز زمین پر خالق کائنات کے کیسے کیسے نرگس و نسرین، گلاب و یاسمین کھلائیے، اور اس دلکش چمن کو تاج خروس اور سنبل و ریحان جیسے کتنے ہی نادر اور نایاب پھولوں سے مہکایا. اس کا اندازہ شہر خاموشہ کے منو مٹی تلے سوئی ہوئی ان ہستیوں پر نگاہ تصویر ڈال کر بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جن کی ذات حیات مستعار کے لمحات میں ہرن کے نافے میں چھپی مشک کے مانند نگاہوں سے اوجھل رہی، مگر جب موت نے ان کا سربستہ رازوں سے نقاب ہٹا کر اس جمال باطن کو آشکار کیا جو حیات فانی میں نگاہوں سے اوجھل رہا، تب احساس جاگا، دل مچلے اور لبوں پر وہ حسرت آمیز کلمات آئے جو کاش زندگی میں ادا ہوتے تو ان کے تاثیر کہیں زیادہ گہری اور ان کے ثمرات کہیں زیادہ نفع بخش ہوتے. کاش ہم اس روایات کو بدل سکیں جو خوبیوں کا اعتراف صرف مرنے کے بعد ہی کرتی ہے. چکبست نے اس حقیقت کو اشعار کی زبانی کچھ یوں بیان کیا ہے کہ اس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں، مر چکے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا. ابھی کل کی تو بات ہے، وہی مسکراہٹ جو بس مردہ دلوں کو علم کی روشنی
دکھایا کرتی تھی، وہی متوجہ نگاہیں جن میں امید کے خواب جھلملاتے تھے، وہی نرم خو محبت سے لبریز لہجے جس میں علم کے ساتھ ساتھ شفقت بھی بولتی تھی، اور ہر لفظ محبت کی مٹی سے تراشا ہوا محسوس ہوتا تھا، اور وہی انداز تدریس جس میں سختی کم، انسیت اور دلجوئی زیادہ تھی، وہ درس جس کے لیے طلباء ترستے تھے اور دل بیتاب رہا کرتے تھے، کیونکہ ان کے درس محض مشق نہ تھے بلکہ جینے کا سلیقہ سکھانے والے پیغام ہوا کرتے تھے۔ جب وہ طلباء سے مخاطب ہوتے تو ان کی آواز میں ایسا خلوص جھلکتا گویا ایک شفیق باپ اپنی اولاد سے گفتگو کر رہا ہو، اور جب وہ پڑھاتے تو صرف الفاظ نہیں بلکہ زندگی سکھائی جاتی تھی، تعلیم کو انداز جس میں زبان سے زیادہ دل بولتا تھا، اور علم کے ساتھ روح کی بالغی کا سامان فراہم ہوتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے وہ درس گاہ میں نہیں دلوں کی بستی میں چراغ جلا رہے ہوں۔ ان کا ہر طالب علم ان کے لیے محض شاگرد نہیں بلکہ ایک خواب تھا، ایک امید اور ایک قیمتی امانت جسے وہ علم و تربیت سے سنوارنے کا عہد رکھتے تھے۔ وہ صرف استاد نہیں بلکہ کردار ساز معمار بھی تھے، جن کے دل میں اپنا ہر طالب علم کے لیے کچھ کر گزرنے کی تڑپ اور بے مثال اخلاص موجزن تھا، اور ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ان کے پاس کئی روشن منصوبے اور پختہ ادارے بھی موجود تھے، لیکن بس ایک پل اور سب کچھ بدل گیا۔ نہ کوئی ظاہری بیماری، نہ کسی تکلیف کی اطلاع، نہ کسی ضعف کی علامت۔ 43 سال کی جوانی کے دہلیز پر کھڑے جناب محتشم محمد یاسین صاحب کی کتابی زندگی کا ورق آنن فانن یوں پلٹا کہ بھٹکل کے عظیم کتاب کے سنہرے صفحے سے محبت بری ایک روشن سطر پل ہوگی۔ بھر میں مٹ گئی اور علم و محبت کی وہ درخشاں ستارے مورخہ 6 صفر المظفر 1447 ہجری مطابق 1 اگست 2025 عیسوی جمعہ کی شب سے اس دارفانی سے غفیر نے تاریخی نماز جنازہ ادا کیا، اور علم و اخلاص کا پیکر مغموم و مضطرب دلوں کو اشک بار چھوڑ کر سپرد خاک ہو گیا۔ آج اس گوہر نایاب کی جدائی کتنے چہروں کو اداس کر گئی، کتنی دلوں کو غم کا پیغام دے گئی، اور وہ محض تعلیم کا پیشہ ور نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے امید کی کرن تھی جو تعلیمی نظام سے کٹ چکے تھے۔ اس نے ان کے دلوں میں پھر سے علم کی پیاس جگائی اور دوبارہ کتابیں تھامنے اور قلم پکڑنے کا حوصلہ دیا۔ آج طلباء کے دلوں میں سوال مچل رہا ہے کہ اب کون ہے جو اس مسکراہٹ کے ساتھ ہمیں تعلیم دے گا؟ کون ہے جو اسی جذبے سے ڈراپ آؤٹ طلباء کے خوابوں کا سفر بنے گا؟ کون ہے نظام تعلیم سے کٹ چکے طلباء کے لیے منزل کی پہلی سیڑھی بنے گا؟ کون ہے جو نوجوان طلباء کی تعلیمی خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے منصوبوں کو پرواز عطا کرے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمارے اداروں کو اور ہم سب ذمہ داران قوم کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ مرحوم کا یہ پاکیزہ مشن تعلیم و تربیت کا جذبہ اور ان کی ترویج کو اشاعت و خواب محض دلوں میں محفوظ نہ رہے، یا صرف مرحوم کی تعزیت ناموں کا حصہ بن کر نہ رہ جائے، بلکہ اسے عملی صورت دے کر آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کی تعلیم خواب ادھورے نہ رہے، اور ہر طالب علم علم و ہنر کے سفر پر کامزن ہو سکے۔ ان کی غیر معمولی صلاحیتوں، بلند اخلاق اور خلوص کو دیکھتے ہوئے شہر کے کئی ادارے انہیں اپنی انتظامی کمیٹی میں رکنیت دینے کے خواہاں ہیں، مگر انہوں نے نہ صرف ادارہ جاتی سیاست اور عہدوں کی کشمکش سے کنارہ کش رہ کر بلکہ القسم کی سیاست سے دور رہ کر ہمیشہ علم و تربیت کے باوقار سفر کو ترجیح دی، اور ٹوٹے خوابوں کی مرمت اور علم سے محروم ذہنوں کی آبیاری کو اپنا مشن بنائے رکھا۔ اور وہ اہل علم اور علماء کی نہایت قدردان تھے، اور ان کی عزت و احترام کو اپنے کردار کا لازمی سمجھتے تھے، اور اپنے طلباء کو بھی اسی بات کا درس دیتے تھے۔ ہم جمعیت وابستگان مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل اپنے ہر دل عزیز جماعت کے شعبہ دعوت اصلاح کے معزز رکن مرحوم جناب محتشم محمد یاسین صاحب کی رحلت پر مغموم و محزن ہیں،
اور اس ثانیہ ارتحال پر مرحوم کے پسماندگان اہل خانہ اور جمیع متعلقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں مقام بلند سے نوازے اور مرحوم کی جمیع پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ جنرل سیکرٹری مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل، جزاک اللہ۔ آخر میں مولانا اظہر صاحب ندوی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کی قرارداد پیش کریں۔ بلا کسی تمہید کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس۔ بھٹکل آج ایک عظیم اور بے مثال استاد سے محروم ہو چکا ہے۔ سر یاسین محتشم صاحب کا انتقال صرف ایک فرد کا دنیا سے جانا نہیں بلکہ ایک ایسی روشنی کا بجھ جانا ہے جو تقریباً 2 دہائی سے قوم کے نونہالوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے کوشاں رکھتے تھے۔ اگرچہ مرحوم کا براہ راست تعلق بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن سے نہ تھا، لیکن ان کی موجودگی خود ایک تحریک تھی، ایسی تحریک جو نوجوانوں کے دلوں میں خواب جگاتی، اعتماد پیدا کرتی اور انہیں تعلیمی و اخلاقی ترقی کی پروان پر گامزن کرتی۔ طلباء کو گفتار کے ساتھ ساتھ اپنے کردار، اخلاص اور رویے سے سکھاتے تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب کشش تھی، جو بھی ان کے قریب آتا وہ ان کو خلوص اور سادگی اور فہم و بصیرت سے ان کی بصیرت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ وہ نوجوانوں کو ہمیشہ بہتر سوچنے، مثبت عمل کرنے اور خود پر یقین رکھنے کا پیغام دیتے تھے۔ وہ صرف ایک معلم نہیں بلکہ ایک خاموش موٹیویٹر اور ایک رہنما اور ایک قلبی خیر خواہ تھے۔ بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن اس عظیم خسارے پر ان کے تمام شاگرد، محبت کرنے والوں اور بالخصوص ان کے اہل خانہ و متعلقین اور انجمن حامی مسلمین کے ساتھ گہرے رنج و غم کا اظہار کرتی ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی نیکیوں کو شرف قبولیت بخشے اور ان کے چھوڑے گئے نقوش کو نسل نو کے لیے مشعل راہ بنائے۔ شریک غم، بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن، بھٹکل۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں دعا سے پہلے میں عمران رکن الدین، جو ہمارے انجینئرنگ کالج کے اسٹوڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور ان کے ساڑھے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی وقت سے آپ سبھی حضرات مرحوم جناب یاسین محتشم کی صفات کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں۔ مجھے بس اس پر اور زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے، بس میں آپ سب سے نہایت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کا یاسین سر سے تعلق رہا ہو، چاہے بطور شاگرد، کلیگ، رشتہ دار یا محض ایک ملاقات، تو اگر کبھی انجانے میں ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ کے واسطے دل سے معاف فرما دیں انہیں۔ ہم سب انسان ہیں اور انسان سے خطا ہو جانا فطری بات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائیں، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائیں اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ساتھ ہی ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل اور حوصلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جو اسٹوڈنٹس حضور بیٹھا ہے دعا کرنا ہے، دعا ایک عبادت ہے، دعا اللہ کو راضی کرانا ہے، تو اس حساب سے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ دعا کے بعد انشاءاللہ مجلس برخاست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا رؤوف يا ودود، يا رحمن يا رحیم، اے اللہ اے اللہ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اے اللہ یاسین سر کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما. جتنے بھی انتقال کر گئے ہیں اے اللہ تماموں کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کی قبروں میں سوال جواب ہو رہا ہے ان کی قبر کے سوال جواب کے اندر ثابت قدمی نصیب فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. جن کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اے اللہ ان کے اس گناہ کو معاف کر کے اے اللہ قبر کے عذاب سے اللہ حفاظت فرما. ہمیں بھی اللہ اپنے قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. اے اللہ انجمن کے لیے جو بھی خدمات دیے ہیں اے اللہ تماموں کی عمروں کے اندر برکت عطا فرما، اور جو انتقال کر رہے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ اس کا نعمت بدل عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ قوم کے لیے اے اللہ خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سے اے اللہ تیرے دین کا کام لے لے، امت سے اے اللہ امت کے اندر ہم سے کام لے لے. اے اللہ ہمیں معاف فرما، تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں. اے اللہ ہمیں اللہ خطا کار ہیں، تو بخشنے والا ہے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے گناہ کو معاف فرما، جو آنکھوں سے کیے ہیں، جو زبان سے ہوئے ہیں، جو چلنے سے ہوئے ہیں، جو دل میں ہوئے ہیں، جو رات میں ہوئے، تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ کروڑ یاسین سر کو جنت نصیب فرما. اے اللہ قبر کے سوال جواب کے اندر ثابت قدمی نصیب فرما. اے اللہ تو بڑا کریم ہے، تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اے اللہ تو نے ہم سب کو ایمان دیا ہے، یہ محبت کی علامت ہے. اے اللہ ان کے قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جتنے طلباء کو انہوں نے پڑھایا ہے ان کی کوئی اللہ صحیح تربیت فرما. اے اللہ انجمن کے اندر جتنے بھی طلباء اور طالبات پڑھ رہے ہیں تماموں کی تربیت فرما. جو اساتذہ اپنا خدمت انجام دے رہے ہیں ان کے اللہ عمروں کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ جو مینجمنٹ ہے اے اللہ جو یہ خدمت انجام دے رہی ہے ان کی بھی عمروں کے اندر برکت عطا فرما. ہم میں سے ہر ایک کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. جزاک اللہ.